قریش کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن مینلی کیا تھا؟ جنرل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اونٹ. اونٹ کو کہتے ہیں سفینۃ الصحرا. کیا مطلب ہوگا؟ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ شپ یا کشتی کو. یعنی کہ اونٹ کو عرب کہا کرتے تھے صحرا کا جہاز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. یہ ما آتا ہے، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ لوگوں کو، من کے مقابلے میں ما آتا ہے غیر عاقل چیزوں کے لیے، اور ماں میں سب کچھ کور ہو گیا. جس کسی چیز پر بھی یہ سوار ہوتے ہیں یا جس کسی چیز پر بھی یہ سوار ہوں گے. یہاں پر آیا ہے یرکبون، فعل آیا ہے، ورب آیا ہے، اور وہ ورب آیا ہے عربی زبان کا جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر اپلائی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری بات کر لی کہ جتنا بھی ٹریولنگ موڈ ہوگا اس کشتی کے علاوہ وہ سب کس نے بنایا ہے؟ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے بنایا ہے ان سب کے لیے. آپ کے جتنے بھی ذہن میں موڈ آف ٹرانسپورٹیشن آتے ہیں وہ سب اس میں کور ہو گئے. جو جب قریش سن رہے تھے ان کے جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھے وہ بھی کور ہو گئے. آپ سن رہی ہیں وہ بھی کور ہو گئے. آپ کے ذہن میں اگر ہاٹ ایئر بلون آتا ہے، ہوائی جہاز آتا ہے، کار آتی ہے، آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کوئی اسپیس شٹل آتی ہے، جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی اس ما یرکبون میں کور ہو رہا ہے. اور آج سے 50 سال بعد اگر دنیا سلامت رہی تو جو بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ایجاد ہو جائیں گے وہ سب بھی اس قرآن کی آیت میں موجود ہیں. دس از دا میریکل آف قرآن. 1450 سال پہلے جس زبان اور جس کلام میں بات کی گئی آج کے 21ویں صدی کے انسان کے مسائل اور سچویشن کو کلیئرلی بیان کر رہا ہے. جیسے قریش سنتے تھے اور سبق لیتے تھے، جیسے صحابہ سنتے تھے اور ان کے دل نرم ہوتے تھے، آج کا مسلمان بھی اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یرکبون کہہ کے حال اور مستقبل کی تمام ٹرانسپورٹیشن کو، تمام سواریوں کو کور کر لیا کہ سب اللہ نے کریٹ کیے ہیں. یعنی اللہ نے بتا دیا، یہ مت کہنا کہ رائٹ برادرز نے جہاز بنایا تھا. کہا جا سکتا ہے لیکن اصل میں مسلمان کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جہاز اس لیے بن گیا کہ رائٹ برادرز بہت عقل مند تھے. ہاں، جہاز کیوں بن گیا؟ جب اللہ نے چاہا تو جہاز بن گیا. دیکھیں مسلمان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا بس سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ مان تو آپ رہی ہیں کہ رائٹ برادرز کے تھرو بنا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے اصل میں بنایا؟ بنانے والا کون ہے؟ یہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں ججمنٹل اسٹیٹمنٹ کہ اللہ نے بنایا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ کون کہہ رہا ہے؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ آپ نے اور میں نے کہا، نہ صحابہ نے کہا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنایا. ان کو اللہ نے، سمجھ لیجئے، پکچر میں ایک سورس بنا دیا کہ وہ اس جہاز کو بنا کر سامنے لے کر آئیں. جتنی ہیومن کریٹیوٹی ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ، یہ اللہ کی کریڈیبلٹی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اگر آپ کسی کام میں ایکسپرٹ ہیں، اگر آپ کو بہت اچھا لکھنا آتا ہے، اگر آپ کو بہت اچھا بولنا آتا ہے، اگر آپ کو بہت اچھی طریقے سے بات کرنی آتی ہے، اگر آپ اچھے مشورے دے سکتی ہیں، اگر آپ اچھا کھانا پکا سکتی ہیں، اگر ایک بہت اچھی آرکیٹیکٹ یا آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. اس اللہ کا جس نے آپ کو اور مجھے یہ نعمت، یہ تحفہ عطا کیا. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. آج اگر آپ کا بچہ ایپ ڈیولپر بنتا ہے، ویب سائٹ ڈیولپر بنتا ہے، وہ بایو کیمیکل ریسرچر بنتا ہے، بچے کہتے ہیں او اماں یہ بہت چڑھا دیتی ہیں نا سر پہ، میرا بچہ فلاں یونیورسٹی سے فلاں گریڈز فلاں سکورز لے کر آیا، اس کا پی ایچ ڈی تھیسس یہ ہے. اتنے چڑھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو. اتنے سے بچے. ہمارے ٹائم میں تو گریجویشن صرف بیچلرز کے بعد ہوتی تھی. اب تو گریجویشن کلاس 1 سے کلاس 2 میں جا رہے ہیں تو گریجویشن ہو رہی ہے. کس چیز کی گریجویشن ہو رہی ہے؟ مطلب ہنسی نہیں آتی. ہمارے ٹائم میں تو مطلب جب میں پڑھ رہی تھی یونیورسٹی میں گریجویشن اس وقت صرف بیچلرز کی ہوتی تھی. مجھے تو اتنا ہی یاد ہے. اس وقت تو کوئی نہ انٹر کے بعد کوئی گریجویشن ہوتی تھی، نہ ماسٹرز کے بعد آپ کو جو تھا وہ کوئی اتنا، ہاں ماسٹر کے بعد ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ میٹرک سے انٹر میں آ رہے ہیں تو آپ کی گریجویشن سیریمنی ہو رہی ہے. ہماری تو فیئر ویل پارٹی ہوتی تھی. سیدھے سادے سے لوگ تھے ہم. فیئر ویل پارٹی ہوئی اور گریجویشن ہوتی تھی جب آپ کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری آتی تھی.
تب پتہ چلتا تھا. اب تو کلاس 2 سے کلاس 3 میں جائیں گے, 3 سے 4 میں جائیں گے, ہر سال گریجویشن ہوگی, اپنا وہ گریجویشن گاؤن پہنیں گے, کیپ پہنیں گے, چلو بھائی. اور اماں کہتی ہیں, پھر اماں اس کے بعد تصویریں کھینچ کھینچ کے لگاتی ہیں. پھر بہت سی امائیں ہر گریجویشن کی تصویر جو ہے وہ فریم کرا کے کمرے میں بھی لگا لیتی ہیں. اس کے بعد بچے کو پھر جب بچہ 16 سال 17 سال کا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے میں کتنا عقل مند ہوں, کتنی شیلڈ اور کتنی ٹرافیز ہیں میرے پاس, میں تو ہوں ہی اتنا عقل مند. تو جب میں ہوں ہی اتنا عقل مند تو پھر کریڈٹ کہاں چلا جاتا ہے ہر چیز کا؟ اللہ تو غائب ہو گیا درمیان میں سے. ہر کامیابی پہ اپنے بچے کو احساس دلائیں اللہ کی طرف سے ملی ہے بیٹا. بعض اوقات ہم اس بات کو اتنا انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے بچے نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے, آپ کو بار بار کہنا پڑے گا تاکہ اس کو یاد رہے کہ ہاں ایک ہستی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی ہے مگر میری سسٹیننس اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ چاہے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں ورنہ میں نہیں رہ سکتا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسے ڈالیں. اٹس ویری ایزی ان چائلڈہڈ. آپ اپنے بچے کو ہر دوسرے دن ایک تحفہ دیتی ہیں, مائیں یوزلی دے ہی رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ تو بغیر کہے تحفہ دیتے ہیں, ہم اتنے تحفے دیتے ہیں کہ اب بچوں کو ہمارے تحفوں کی کوئی قدر نہیں. ہمیں تو سال پیچھے ایک ہی ملتا تھا, یا عید تو ملتا تھا یا چلو برتھ ڈے ہوتی تھی تو ملتا تھا, اتنے تحفے ہمیں نہیں ملتے تھے. اب تو اماں جب جاتی ہیں باہر بچے کے لیے کچھ لے کر آ جاتی ہیں تو بچہ بھی فار گرانٹیڈ لیتا ہے. آپ اپنے بچے میں اللہ کی محبت کیسے ڈال سکتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے. آپ جب اس کو کوئی تحفہ دیں آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت عام سی مثال. آپ ہر دفعہ اپنے بچے کو تحفہ دیں یا اس کے کمرے کے باہر صبح جب بھی اٹھے ایک تحفہ رکھ دیں اور وہ پوچھے یہ کس نے دیا, وہ کہے آپ کی ایک آنٹی ہے نا نزیحہ آنٹی, انہوں نے دیا. وہ کہ نزیحہ آنٹی کون ہے, میں تو نہیں جانتا, اس نے کبھی نزیحہ آنٹی کو دیکھا ہی نہیں. مگر آپ ایک مہینے سے اس کو جب بھی تحفہ دیتی ہیں آپ کہتی ہیں نزیحہ آنٹی نے بھیجا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایک مہینہ کیا اس بچے کو نزیحہ آنٹی سے محبت ہو جائے گی؟ ہاں, دیکھا نہیں ہوگا مگر محبت ہو جائے گی. آبویس اتنے تحفے دیتے ہیں, 2 دن میں ہو جائے گی. شاباش, ویری گڈ, یہ صحیح بچہ مینٹیلٹی ہے, 2 دن میں ہو جائے گی. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کو ایسے کنیکٹ کریں گے کہ بیٹا تمہارا جو ریزلٹ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آیا, اللہ نے تمہاری کوشش کو قبول کیا. جب آپ کے یہ 2 جملے 3 جملے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کے اندر آہستہ آہستہ اللہ کی ایکنالجمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. اور ہمیں یہی کرنے کی ضرورت ہے. انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہوتا. آپ جتنے انوینٹرز ہیں ان کی بایوگرافیز پڑھیں اور آپ پڑھیں تو آپ کو اس وقت صرف اللہ کا کلام یاد آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر آپ کو معجزہ ہونا یقین ہو جاتا ہے. آپ اتنے انوینٹرز کی بایوگرافیز پڑھیں, وہ کہتے ہیں ہم سال ہر سال محنت کرتے رہے چیزوں کو ڈٹرمن کرنے کی, ان کو فائنلائز کرنے کی, ان کو فائنلی انوینٹ کرنے کی, لیکن ہمیں بس ایک مرتبہ کئی سالوں کے بعد کئی مہینوں کے بعد ایک ڈریم آیا, اس میں ہمیں پتا چلا کہ ایسے نہیں ایسے کرنی چاہیے چیز, اور جب ہم نے ایسے کی تو وہ انوینشن بن گئی. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں جس کا میں مفہوم آتا ہے کہ اب وہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن وہی کا 46 پارٹ, بہت معمولی سا پارٹ انسان کے لیے خوابوں کی شکل میں موجود ہے. آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان انوینٹرز کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی انوینشنز کی, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اس انوینشن سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے خواب آیا تھا کہ اس کام کو یوں نہیں یوں کرو, اس کنیکشن کو یوں نہیں یوں بناؤ. یعنی وہ خواب کیا تھا؟ دیٹ واز ایکچولی انٹیوشن, این انٹیوشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس کو آپ الہام کہتے ہیں. اللہ نے الہام رکھا ہے, ابھی بھی انسانوں کو الہام ہو جاتا ہے. آپ اور میں جب استخارہ کرتے ہیں, دعائے استخارہ, تو یہ آپ اور میں اس کے بعد کسی فرشتے کا انتظار کرتے ہیں. دعا استخارہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ضرور خواب میں نظر آئے گا. یہ بات بھی لکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے. نہ دعا استخارہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات میں کریں اور اس کے بعد کسی سے بات نہ کریں. نو سچ تھنگ ان سننا, نو سچ تھنگ. نہ دعائے استخارہ اور استخارہ کسی اور سے کروایا جاتا ہے, استخارہ خود کیا جاتا ہے. اینڈ دیر از نو فارم آف انسٹنٹ استخارہ. آپ مجھے فون کریں, عائشہ میرے لیے استخارہ کر دیں پلیز, میں یہ کام کروں یا نہ کروں, اور میں 2 منٹ میں کہوں ہاں ہاں کر لیں. دوسرا فون آئے, عائشہ میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں, میں کہوں نہیں جائیں. مطلب میرے پاس کوئی جن بیٹھا ہے جو مجھے بتا رہا ہے. الہام ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا جو انوینٹرز ہوتے تھے ان کو سال ہر سال لگتے تھے محنت کرنے میں. ایک کنیکشن نہیں بن رہا, بس جہاں کنیکشن بن گیا وہاں بلب بن گیا, جہاں کنیکشن بن گیا وہاں ٹیلی فون بن گیا, وہاں اور چیزیں بن گئی. تو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی ہے کہ تمہاری ساری کوششوں کے پیچھے تمہیں ڈائریکشن دینے والا اور سمجھانے والا اور کامیابی دینے والا کون تھا؟ وَخَلَقْنَا لَهُمْ,
ہم نے پیدا کیا ان سب کے لیے. اللہ تعالیٰ تھے ان سب کے پیچھے. میری کوششوں میں اثر اللہ ڈالتا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 43 وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو ڈبو دیتے اور ان کی چیخ ان کی اسکریم سننے والا کوئی بھی نہ ہوتا اور نہ کوئی ان کو ریسکیو کر سکتا نہ کوئی ان کو بچانے والا ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ اسی آیت کو ان نشا نغرقہم کشتی پر لے کر جائیں پیچھے فوراً، اس لیے کہ پیچھے فوراً کشتی کا ذکر آ رہا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کے درمیان میں کشتی کو ڈبو سکتا ہے. جب اللہ چاہے تو کچھ ہی تھوڑی سی ہی ساحل سے آگے لے جا کے کشتی کو ڈبو سکتا ہے. یہ جو انسان ڈوب جاتے ہیں بیچ پہ، آپ سوچیں بیچ کے کتنے دور جاتے ہیں، کوئی مڈل آف دا اوشن نہیں ہوتا ہے. ایک ہائی ٹائیڈ آتی ہے اور لوگوں کے پاؤں اکھڑتے ہیں اور 10 تھے تو 5 بہ گئے پانی میں، ختم. اللہ جس وقت چاہے تمہاری زندگی کو ختم کر دے. اللہ جس وقت چاہے تمہاری صحت اور تمہارے سٹیمنا کو ختم کر دے. اللہ جس وقت چاہے تمہاری کشتی کو ڈبو دے. ان نشا نغرقہم، ہم جس وقت چاہتے ہیں، جب ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں ہم اس کو غرق کر دیتے ہیں. اور انسان کو پھر ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پانی میں آپ مڈل آف دا اوشن چیخیں تو بھی آواز نہیں آئے گی. کوئی ہوتا ہے آس پاس؟ کوئی آواز نہیں آتی. اور جب پانی میں آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ بہت دور بھی نہ ہوں ساحل سے، آپ اگر پانی میں ڈوب رہے ہوں، اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں، اللہ نہ کرے، سوئمنگ پول میں جائیے گا، ذرا تھوڑا سا نیچے جانے کی کوشش کیجیے گا اور ہلکی سی سانس چھوڑیے گا، تو جو لنگز میں پانی آتا ہے آپ چیخنا بھی چاہیں تو آپ نہیں چیخ سکتے. اٹس امپاسبل. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ان کو ریسکیو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. جب انسان کے ہاتھ میں اس کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جیسے انسان اپنے فائدے کے لیے کشتی نہیں بنا سکتا خود سے جب تک کہ اللہ کی طرف سے انٹیوشن نہ ہو. انسان اپنے فائدے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. انسان اپنے فائدے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلے تک کرنے کے لیے ہمیں دعائے استخارہ سکھائی گئی ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی طاقت سے جس راستے پر چاہے کیسے موڑ سکتا ہے. اٹس اے فیلیسی. اصل طاقت، اصل اختیار، اصل اتھارٹی، اصل غالب صرف اللہ ہے. لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. جہاں آپ کو لگے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بتائیں اپنے آپ کو، پڑھیں اس جملے کو، لا غالب الا اللہ. کوئی غالب نہیں ہے اللہ کے علاوہ. بالکل جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. بالکل جیسے ہم کہتے ہیں لا شریک الا اللہ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہے جو میرے ساتھ ہے، جو اللہ میرے ہر غم اور خوشی میں میرے ساتھ موجود ہے. ورنہ سب انسان ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کانسیپٹ کو جتنا مضبوط کریں گے، لا غالب الا اللہ قرآن میں آتا ہے سورہ توبہ میں میرا خیال ہے. جب آپ کو لگے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، آپ اپنا سارا کام اللہ کے اوپر سپرد کر دیں. اللہ میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے. تو پھر سمندر کی کتنی بھی گہرائی ہو، اداسی کے کتنے ہی سمندر کیوں نہ ہو، آپ کو نا امیدی کتنی بھی نظر کیوں نہ آ رہی ہو، اللہ انشاءاللہ وہاں سے راستہ نکالے گا. اس لیے کہ اللہ ہے صرف ریسکیو کرنے والا، اور انسانوں کو ریسکیو کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. آگے آیت نمبر 44 میں فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس آیت نمبر 44 کا پیچھے کنیکشن ہے. یعنی اللہ جب چاہے تمہیں غرق کر دے. کشتیوں سے بات ہو رہی تھی کہ تم نے اپنے ضروریت کو کشتیوں میں سوار کیا، لوڈڈ کشتیوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کشتی جو ہے تمہاری، اس کو اللہ جب چاہے اس کو غرق کر دے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا رحمتا منا، یعنی کشتی نہیں چلتی تمہاری سوائے اللہ کی رحمت کے. اللہ کی رحمت کے بغیر آپ کا اور میرا ایک جگہ سے دوسری جگہ کامیابی سے پہنچ جانا ممکن نہیں ہے. اللہ کی کامیابی کے بغیر ہمارے ارادے کا مکمل ہو جانا ممکن نہیں ہے. اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا اور میرا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. الا رحمتا منا ومتاعا الی حین. یہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتے ہو، یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر ہماری رحمت نہ ہوتی. دس از اے لٹرل ٹرانسلیشن. اگر آپ اس آیت کو پیچھے آیت نمبر 43 سے کنیکٹ کریں، تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا ممکن نہ ہوتا اگر ہماری رحمت نہ ہوتی. ہم یہاں روز آ رہے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی آپ اور میں آئے.
یہ سوچا تھا آتے ہوئے یہاں پہ؟ ہمارے ذہن اتنے آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچ پاتے. ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوہ 3 منٹ رہ گئے 2:30 بجنے میں, 2 منٹ رہ گئے, ہائے چولہا بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ہائے کمرہ لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ارے ماسی کو یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, جب میں جاؤں گی تو وہ تو کٹ سو رہی ہوگی, پھر جب اٹھاؤں گی تو سحری کا ٹائم, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہوگا. ہمارے ذہن اتنے آکیوپائڈ ہوتے ہیں. ہم اس جگہ پر اپنے گھر سے نکلنے کے بعد خیریت سے پہنچ گئے, صرف کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے. آپ اور میں ارادہ کریں کہ ہم کلاس میں جائیں گے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں, صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے. آپ اور میں, آپ سوچیں کتنا بڑا جہاز, کتنی ٹریولنگ کرتے ہیں ہم لوگ جہاز پر, ہوائی جہاز پر. ہر مرتبہ جب اس کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے ایک دہشت تو آتی ہے نا, آواز جو آتی ہے. آپ چاہے ہر مہینے ٹریول کرنے والے ہوں, جب اس کے انجن سٹارٹ ہوتے ہیں اور وہ رن وے پر دوڑتا ہے تو ایک دہشت آتی ہے انسان کے اندر. حقیقت ہے, آپ کتنا فریکوینٹ ٹریولر کرنے والے ہوں, آپ کے اندر ایک خوف آتا ہے, ایک ہیبت آتی ہے. اور آپ سوچیں کہ کتنے 100 لوگوں کو لے کر اتنا ٹن وزنی جہاز ہوا میں فلوٹ کرتا ہے, خیریت سے اوپر جاتا ہے, خیریت سے نیچے آ جاتا ہے. کس کی رحمت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. اور انسان کیا کہتا ہے, پائلٹ بڑا اچھا تھا, بڑی اسموتھ لینڈنگ ہوئی, ایئر پریشر بالکل اچھا تھا, کوئی ٹربولنس نہیں آیا درمیان میں, موسم بہت اچھا تھا, سب ٹھیک ٹھاک رہا. اماں پوچھتی بیٹا خیریت سے امریکہ پہنچ گئی؟ پھر اماں کو بتاتے ہیں ہاں اماں بہت اچھی فلائٹ تھی, کھانا بھی بہت اچھا تھا, پائلٹ بھی بہت اچھا تھا, ایئر ہوسٹس بھی بہت اچھی تھی. بیٹا ہوگا تو کہے گا ایئر ہوسٹس بہت اچھی تھی, بیٹی ہوگی تو کہے گی ہاں ٹھیک تھی, سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی تھی. ان چیزوں میں دھیان رہتا ہے. آپ سوچیں جہاز کا اوپر آسمان پر اٹھنا اور 25,000 30,000 فٹ کی بلندی پر چلے جانا, اور پھر اس 30-35,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آنا, یہ اللہ کی رحمت کے علاوہ ممکن نہیں ہو سکتا. سیم از دا کیس وتھ شپ. اتنا لوڈ لے کر تیرتا ہے. آپ اور میں ایک کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ پانی میں نیچے چلی جاتی ہے, اور شپ کیسے تیرتا رہتا ہے, کیسے فلوٹ کرتا رہتا ہے. آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے میٹل میں کیا کوالٹی رکھی ہے, اللہ نے لکڑی میں کیا کوالٹی رکھی ہے, کیا چیز بنائی ہے. آپ کہنے کو تو یہی کہہ رہے ہیں, مگر آپ تعریف اصل میں لکڑی کی کر رہے ہیں یا اللہ کی کر رہے ہیں؟ زیادہ پرومیننٹ لکڑی ہو جاتی ہے بائی رول, جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ پوزیشن. مفسرین کہتے ہیں ڈیفالٹ پوزیشن تو یہ ہے کہ کشتی اتنے لوڈ سے پانی میں ڈوب جائے. جب سوئی ڈوب جاتی ہے تو جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ پھینک کے دیکھیں پانی کے ڈونگے کے اندر نیڈل باریک سی, وہ ڈوب جائے گی, وہ بھی تو لوہے کی بنی ہوئی ہے. جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ لے کر آئیے اپنے میکینکس, لے کر آئیے اپنی انجینئرنگ, اور سب ایک طرف ہے. اللہ چاہتا ہے تو وہ تیرتا رہتا ہے, اللہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں تیرتا. کس رب نے, کس ہستی نے اس میٹل کو یہ کوالٹی دی کہ جب وہ جہاز اور بوٹ کی شکل میں آتی ہے تو ڈوبتی نہیں ہے, چاہے اس پر ٹنوں وزن ڈال دیا جائے. کس رب نے, لوہا اترا کہاں سے؟ لوہا تو زمین کی چیز بھی نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, حدید تو آسمان سے نازل ہوا ہے, لوہا تو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. آپ سوچیں. اور پہلی کشتی بنی کیسے تھی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا, نوح علیہ السلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم دیں گے تمہیں کشتی کا بلو پرنٹ, بناؤ. یہ کوئی ہیومن انجینئرنگ نہیں تھی, کشتی کا بلو پرنٹ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام انجینئر تھے. بات لوگ اتنی بحث کرتے ہیں, بس ان کو نہیں ماننا تو صرف اسلام, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا. میں کہتے ہیں کیا پتا نوح علیہ السلام کے اندر انجینئرنگ کے جینز ہوتے ہوں گے. اب آپ کیا بحث کریں گے ایسے انسان سے؟ قرآن کی آیت نظر نہیں آ رہی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا, بنائیے اس کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے. بلو پرنٹ تو اللہ دے رہا تھا, وہ اللہ کے رسول تھے, فرشتہ آتا تھا ان کے پاس وحی لے کر, تو فرشتے کے لیے کیا مشکل تھا, ان کو وحی کر دیتا. الہام سے بڑھ کر وحی ہوتی تھی. الہام تو چھوٹی معمولی چیز ہے, آپ کے اور میرے جیسے معمولی انسانوں کو الہام ہوتا ہے, انٹیوشنز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ رسولوں کو تو وحی بھیجتا تھا ڈائریکٹ, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, وداؤٹ اے شیڈو آف اے ڈاؤٹ. مجھے اور آپ کو اپنے الہام پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, رسولوں کو اپنی وحی پر ڈاؤٹ نہیں ہوتے تھے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی انجینئرنگ نہیں, انسانوں کی انجینئرنگ ہے. ہم اللہ کو بھولیں نہیں.
انسان کی تعریف کریں لیکن اس انسان کی تعریف میں رب کی تعریف کو مت بھولیں. ہم رب کی تعریف، رب کی ایکنالجمنٹ بھی ماحول دیکھ کے کرتے ہیں. درس میں ہوں گے تو الحمدللہ، ماشاء اللہ، السلام علیکم، میں قرآن پڑھ رہی ہوں. امریکن امیگریشن پر ہوں گے آپ، کوئی آپ کو نان مسلم مل جاتا ہے، اب کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہ میں ڈیوائن بک پڑھنے جاتی ہوں. کسی کارپوریٹ ڈنر میں ہوتے ہیں، چھینک آتی ہے، وہی انسان جو درس میں الحمدللہ کہتے ہیں، مگر ایکسکیوز می، کس بات کا ایکسکیوز؟ آپ نے مجھے کیا کیا؟ آپ نے میرے منہ پہ تھوڑی چھینکا ہے بھائی، آپ نے ہاتھ رکھا ہے تمیز سے، تو شکر کیجیے اللہ کا جس نے آپ کا دل روکا تھا پھر چل پڑا دوبارہ سے. ہمیں اسلام اور مسلمان بننا ماحول کے مطابق اچھا لگتا ہے. ہم ماحول کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر لانا جو ہے وہ آسان بنا لیتے ہیں، ورنہ ہم ہر جگہ، ہمارے لیے 24/7 مسلم بننا آسان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، اور سارے ابراہیمک ریلیجنز کے اندر اسلام سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو امام کی پوزیشن پر رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے اڈیپٹ نہیں کرواتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ہر وقت 24/7 مسلم تھے، ٹوٹل سبمیشن. جب اللہ نے کہا اسلمت لرب العالمین، سمپل فیکٹ، جب اللہ نے کہا میرے لیے سبمیشن اختیار کرو تو انہوں نے کمپلیٹ اللہ کے لیے سبمیشن اختیار کر لی. یہی چیز مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر میرا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ چلاتا ہے میرے کاموں کو، اللہ مکمل کراتا ہے میرے کاموں کو. صبح سے شام تک جو میں پلان کرتی ہوں، اگر وہ میرے پلان کے مطابق چوک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. ایک سجدہ تو انسان سونے سے پہلے سجدہ شکر کر سکتا ہے، ایک سجدہ، اور سجدہ شکر کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، معلوم ہے؟ ایسے ہی کر سکتے ہیں، جائے نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے. گھاس پہ، کارپیٹ پہ، لان میں، ٹائلز پر، اپنے گھر کے فرش پہ، لکڑی پہ، جہاں پر ہیں سجدہ شکر کیجئے. ایک سونے سے پہلے سجدہ شکر کس بات پہ؟ کہ اللہ میں نے خیریت سے اپنے وہ سارے کام جو پلان کیے تھے وہ مکمل ہو گئے. 2 رکعت نہیں پڑے جاتے، تہجد نہیں پڑی جاتی، 8 رکعت نہیں پڑے جاتے، سونے سے پہلے سورہ ملک نہیں پڑی جاتی، ایک سجدہ شکر تو ہو سکتا ہے. چلیں آج سے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. اللہ نے بتا دیا کہ تم جتنی مرتبہ بھی سفر اپنا کرتے ہو کسی بھی فارمیٹ میں، اللہ کے حوالے تمہاری سواری ہوتی ہے اور تم بھی ہوتے ہو، اور سوائے اللہ کی رحمت کے تمہارا سفر مکمل نہیں ہو سکتا. دوسرا کہا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تاکہ تمہارا جو دنیا میں رہنا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے. تمہارا دنیا میں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا لمیٹڈ ہے. یہ اللہ کی رحمت کب تک ساتھ رہے گی؟ جب تک اللہ چاہے گا. اور ایک وقت تو موت آئے گی. ان دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے میریکل رکھے ہیں، ان میریکلز کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ، بالکل جیسے رسول انہی میریکلز کے ذریعے اپنی بستیوں کو، اپنی قوموں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشتی ڈوب گئی، آئے ہائے اللہ نے کشتی ڈبو دی. بعض لوگوں نے یہاں تک اپنی کتابوں میں لکھا کہ ٹائٹینک کے لیے، کیونکہ اس کے بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ خود خدا اس کو ڈبو نہیں سکتا ہے، تو اللہ نے اس کو ڈبو کر دکھا دیا. اللہ نے کشتی نہیں ڈبوئی تھی. اس کے تکبر کا جملہ کوئی اس کے سامنے آ گیا تھا، جس شخص نے یہ جملہ بولا تھا. ڈیفالٹ پوزیشن میں نے آپ کو بتا دیا. ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ جہاز اتنا وزن لے کر نہ اٹھ سکے، وہیں گر جائے. ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں اتنے وزن کے ساتھ نہ تیر سکے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پہنچ سکے. لیکن یہ انسانوں کا ذہن رہا، کیونکہ انسانوں کی اکثریت ناشکری رہی اور انسانوں کی اکثریت شیطان کے ٹریپ میں رہی. تو جب بھی، جیسے میں نے قریہ میں مثال دی تھی آپ کو رسولوں کی، کہ جب کسی بستی میں رسول آتے تھے اور وہ ڈراتے تھے کہ دیکھو اگر ہماری اطاعت نہ کی تو سزا آ جائے گی، تو قومیں کہا کرتی تھیں تم تو ہو ہی ہمارے لیے بیڈ اومن، تمہارے آنے سے جو ہے وہ سزائیں آ جاتی ہیں، عذاب آ جاتے ہیں. رسولوں کے آنے سے عذاب نہیں آتے تھے. رسول تو عذاب آتی ہوئی بستی میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنی طرف نکالنے کی کوشش میں آتے تھے کہ شاید جو بچ سکتے ہیں وہ بچ جائیں. ایسے ہی کوئی آفت، کوئی ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے بیما کسبت ایدیکم،
آپ اگر اسلام کی فلسفی دیکھیں تو مسلمان کا ایک جو گفتگو کا انداز ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر خیر میرے رب کی طرف سے ہے اور ہر شر میرے اعمال کے اثرات کی وجہ سے ہے. دس از دا فلسفی آف اے مائنڈ سیٹ آف اے بلیور. جو مومن ہوتا ہے وہ ہر خیر کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اور ہر شر کو اپنی غلطیوں اپنے گناہوں سے کنیکٹ کرتا ہے. جب کچھ برا ہو، جب ٹھوکر لگے، سوچیں میں نے صبح کیا کام غلط کیا تھا. جب ٹھوکر لگے خیال آئے آپ کو میں نے آج کس کا دل دکھایا تھا. اب سامنے والے کو ٹھوکر لگے تو آپ کہیں دیکھا میرا دل دکھایا تھا نا. سامنے والے کی ٹھوکر پر نہیں یہ کہنا، یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. فرق ہے نا. مومن فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتا. مومن تو جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو بہت محبت سے پیچھے پڑ آئے رسولوں کا طریقہ کیا ہے اور رسولوں کے فالوورز کی سنت کیا ہے. سامنے والے کو ٹھوکر لگی، بچہ گرتا ہے، اماں کہتی بہت اچھا ہوا، کہنا نہیں مانا تھا نا میرا. کتنے کامن ہمارا عام سے کہہ دیتے ہیں. بچہ کہتا ہے ہائے آج میری کوئی فرینڈ نہیں آئی، میں اسکول اکیلا چلا گیا. اماں کہتی ہیں ہاں بہت اچھا ہوا، منع کیا تھا نا میں نے مت جاؤ. نہیں، جب سامنے والے کے ساتھ برائی آئے تب نہیں بولنا. آپ کو ٹھوکر لگے تو سوچیں کہ صبح میں نے کیا غلطی کی، کیا چیز میں نے مس کر دی. کیا میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی؟ کیا میں نے فجر کا قرآن چھوڑ دیا؟ کیا میں نے جھوٹ بولا؟ کیا میں نے بیک بائٹنگ کی؟ کیا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ناشکری کا جملہ بولا؟ کیا میں نے اپنی امی ابا کی پروانی کی؟ کیا میں نے اپنے ساس سسر کو جو ہے وہ گھر کا ایک بیکار سا جو کونے میں پڑا ہونے والا کوئی ڈیکوریشن پیس سمجھا؟ یہ سب چیزیں مجھے خیال آئیں. یاد رکھیں انسان کی سزاؤں کے اندر ایک کیٹیگری یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کی غلطی کی سزا اللہ اس کو نقد دے دیتا ہے. نقد کہتے ہیں فوراً مل جاتی ہے. اینڈ اٹس اے بلیسنگ آف اللہ. آپ کو ٹھوکر کا لگنا اور اس ٹھوکر کے لگنے کے بعد آپ کو اپنی صبح کی غلطی کا یاد آ جانا، اٹس اے بلیسنگ. اس لیے کہ غلطی یاد آئے گی تو انسان توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا. تو بعض سزائیں انسان کو نقد مل جاتے ہیں. اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اصل میں ڈسٹرکشن نہیں ہوتی، کشتی اللہ کی طرف سے نہیں ڈوبتی، انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے جو سامنے آ جاتی ہے. اللہ نے ہمیں سفر کی دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. آپ اپنے رب کی طرف فائنلی پلٹنے والی ہیں. جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس دعا کو پڑھا کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی سواری کی حفاظت کرے گا. اینڈ دیر از اے ریمائنڈر ان دس دعا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. سیم ریمائنڈر. دیکھو تم دنیا کی نعمتوں کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے انجوائے کر سکتے ہو. آپ اپنی گاڑی کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے انجوائے کریں گی، پھر ایٹ دا اینڈ آف دا لائف مجھے میت بس کے اندر ہی بیٹھ کر اور لیٹ کر قبرستان جانا. آپ کی کتنی بڑی گاڑی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی آڈی اور BMW کیوں نہ ہو، کوئی بھی آپ کو اس کے اندر ڈال کے قبرستان لے کر نہیں جائے گا. آئے گی وہی میت بس، اسی میں لیٹیں گے اور اسی میں ڈال کر لے جائے جائیں گے. متاعًا الی حین. کتنا کمفرٹیبل گھر ہے، کتنی کمفرٹیبل سواری ہے، کتنی ٹریولنگ انجوائے کرتے ہو، کتنی ویکیشنز پر جاتے ہو. ڈونٹ فرگیٹ متاعًا الی حین. لمیٹڈ ٹائم کے لیے انجوائے کر رہے ہو، اللہ کو مت بھول جانا. ایک آخری وقت آئے گا اور اس آخری وقت کی تیاری کرو ان ساری نعمتوں اور نشانیوں کے ساتھ. اس مقام کے اوپر سورۃ یاسین کا تیسرا حصہ الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے. ایک تیسرے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 30 سے لے کر ہم نے شروع کیا تھا 30 سے، یہ آیت نمبر 44 کے اوپر مکمل ہو رہا ہے. آیت نمبر 30 سے 36 میں آپ کو 3 چیزیں ملی تھیں. ایک، مردہ زمین کا زندہ ہو جانا. یاد ہے بارش کی وجہ سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا یا ہب کا نکل آنا. ایک تھا مردہ زمین کا زندہ ہونا. دوسرا ہے رزق کھلانا، اللہ رزق کھلاتا ہے جہاں پر اللہ نے پھلوں کا ذکر کیا تھا. تیسرا ہے مخلوقات کے جوڑے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 37 میں آیا تھا رات اور دن کا تناسب، اللہ رات سے دن کو نکال لیتا ہے. آیت نمبر 38 اور 39 میں آیا سورج اور چاند کا تقابل، the comparison between sun and moon. آیت نمبر 40 میں آیا سورج چاند کی جگہ پر نہیں آ سکتا. اور پھر دوسرا پوائنٹ آیا اسی آیت میں رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی. پھر آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک 3 چیزیں آئیں. ذریت کو سوار کرنا کشتی کے اوپر، رزق کا اہتمام
اور تیسرا ہے موت سے بچنا سفر کے دوران. ابھی آیا نا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آپ کو آخری پورشن میں 41 سے 44 تک 3 چیزیں ملی ہیں: اولاد کی سواری، رزق کا اہتمام، اور موت سے بچنا سفر کے دوران. اب گھر جا کر ایک کام کیجیے گا. یہ ٹوٹل کتنی لائنز بنی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ہے. 10 پوائنٹس لکھیں. گھر جا کر ایک کام کیجیے گا. پہلے پوائنٹ کو لاسٹ پوائنٹ سے ملائیے گا، سیکنڈ پوائنٹ کو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ سے ملائیے گا، تھرڈ پوائنٹ کو تھرڈ لاسٹ پوائنٹ سے ملائے گا، اور سب ملائیے گا اس طرح سے، اور آپ کو ایک خوبصورت قرآن کی سیمیٹری ملے گی. صرف پہلا بتا رہی ہوں آپ کو. پہلا میں نے لکھوایا تھا مردہ زمین کو زندہ کرنا، آیت نمبر 30. آخری کیا ہے؟ موت سے بچنا سفر کے دوران. سو موت بریکٹ ہو رہی ہے درمیان کی تمام نعمتوں کے درمیان میں، اور آپ کو اسی طرح سے ہر چیز کنیکٹ ہوتی ہوئی ملے گی. رزق نمبر 2 پہ لکھوایا تھا میں نے، رزق کھلانا، اور سیکنڈ لاسٹ کیا لکھا آپ نے؟ رزق کا اہتمام. یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اور اگر اپنے سامنے آپ مصحف لے کر بیٹھیں گی، آیت نمبر 30 سے لے کر 44 تک اپنے سامنے رکھیں گی، تو آپ کو اور مزہ آئے گا جب آپ عربی زبان میں اس چیز کو سمجھیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے آیات کی سیمیٹری مل رہی ہے، کیسے آیات کنیکٹ ہو رہی ہیں. یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کا معجزہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر عمل کے لیے کیا چیز بتائی. خیر ہم نے تو الحمدللہ عمل کے لیے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں کر لی ہیں، ورنہ یوزلی جب انسان صرف قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب